گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. تو ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں تو خالی میری بیوی ہے، تو ہم بیوی کو کیسے سلام کریں؟ بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی گھر میں بیوی ہے تو بیوی کو سلام کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتے. تو نوجوان نے بولا کہ نہیں حضرت دراصل بات یہی ہے کہ بیوی ہے، اب بیوی کو سلام کریں گے تو بیوی سر پہ چڑھ جائے گی. کیا بیوی کا سر میں چڑھے گی؟ بیوی سر میں کہے چڑھے گی بھائی؟ ارے بیوی ہے، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہم سے محبت کرے، میرا شوہر ہم سے کوئی میٹھی دو بول بولے، میرا شوہر ہماری عزت کو سمجھے، میرا شوہر میری بھی عزت کرے. تو میرے بھائیوں تم بیوی کی عزت کرو گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو عزت دو گے تو انشاءاللہ وہ بھی دل توڑ کر تم سے محبت کرے گی. اور جس گھر میں محبت پیدا ہوگی اللہ اس گھر میں رحمت کو بھی نازل کرے گا، برکت کو بھی نازل کرے گا، رحمت کو بھی نازل کرے گا، برکت کو بھی نازل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، 11 بیوی تھی. کسی بیوی سے آپ کو یہ روایت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو کبھی مارا ہو. نہیں. تمام ازواج مطہرات کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر کے اندر میں داخل ہوتے تھے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. قربان جاؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، گھر صرف سونے چاندی کے سکوں سے نہیں چلتا ہے، روپے پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے، گھر تو اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے. اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. انشاءاللہ کرو گے میرے بھائی نوجوانوں؟ کتنے لوگ کرو گے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. یہ دیکھیے بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا. ہاں تو کل ہو کے یہ بھی تو بڑا ہوگا، یہ بھی تو بڑا ہوگا، یہ بھی تو نوجوان ہوگا، یہ بھی تو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا. انشاءاللہ اس کی بھی تو بیوی ہوگی. اب قربان جاؤ. اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سے کیا کہتے ہیں کہ کبھی بول دیتی ہے، کچھ زیادہ بول دیتی ہے، تو تھوڑا برداشت کر لو. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، قربان جائے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. قربان جائیے، کچھ لوگ سفر کر کے پہنچے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ ان کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھلا، پردے سے ایک عورت کی آواز آئی. کیا چیز تھی؟ آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں. بولا حضرت؟ کون حضرت؟ بولا کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں. بولا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کوئی حضرت اجرت نہیں ہے، جاؤ یہاں کوئی حضرت نہیں ہے. دروازہ بند کر دی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑی کاٹ کر لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، باقی جو پیسہ بچتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں، یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے، یہ کوئی حضرت نہیں ہے، تم لوگ غلط فہمی میں ہو، یہ حضرت نہیں ہے، لیکن اتنے دور سے آئے ہیں کم از کم ملاقات تو کر لیں. اب کیا ہے نہیں ہے، تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گے نا، وہ جنگل میں وہ لکڑی چنتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، وہی ملاقات ہو جائے گی. تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے دیکھا ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ. شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور سانپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کر چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ گئے تو دنگے گئے، جی بھائی یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں؟ تو رک گئے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ شیر کو روکے، رکو، ان لوگوں کو دیکھا اجنبی آدمی ہے، یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے، کہاں جا رہا ہے ادھر؟ بولا حضرت
حضرت معروف کرخی سے ملنا چاہتے ہیں. بولا میں ہی معروف کرخی ہوں. کیا بات ہے؟ بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو, میری بیوی کچھ بولی ہے کیا؟ بولا حضرت بولی کیا ہے تو ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سوکھ گیا ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو, اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے, وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں, تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے. یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں, اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں. اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں. قربان جاؤ نوجوانوں. اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں, سیدھی ہیں, بہت سیدھی. اب سوچو تو صحیح, چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے, بھوک لگی ہے, کھانا بن گیا ہے, لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے. بولو بات صحیح غلط ہے؟ بھائی عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی. بعد میں کھاتی ہے. عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے. قربان جائیے, قربان جائیے. میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں. بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, میرے لیے کھانا بناتی ہے, رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے. ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ, بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بول لے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے, ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی. اب وہ بولتی, جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو رکتی نہیں تھی. وہ یہ آدمی سوچا کہ تھوڑا امیر المومنین کو شکایت کرائیں, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو پردہ لگا ہوا ہے, تو وہ بیٹھک میں رکے کہ حضرت امیر المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے. تو ادھر اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب جھاڑ رہی تھی. وہ بولے جا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں, بیوی بولے جا رہی, خاموش سن رہے ہیں. یہ آدمی سوچا کہ اللہ, ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں, یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کی بیوی تو خود سنا رہی ہے اس کو. ان کی بیوی تو ان کو خود سنا رہی ہے. تو میرے بھائی قربان جائیے, وہ شخص بولا کہ نہیں ان کو سنانے فائدہ نہیں. وہ لوٹنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درمیان میں نکلے, وہ آواز دی, او بھائی ادھر. کس کام سے آیا تھا؟ اب بغیر کام کیے ہوئے چلا گیا, ملا نہیں, کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت رہنے دیجئے. بات سمجھ میں آ گئی ہے میری, اب بولنے کی ضرورت نہیں. نہیں بولو تو صحیح, کیا بات ہے, بولو تو صحیح, کیا بات ہے. کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا, لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ بول رہی تھی. آپ خاموش سن رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ, تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہو, تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکر ہو, تمہارا گندا کپڑا دھوئے, تمہارے گھر میں جھاڑو لگائے, تمہارے گھر کی نگہبانی کرے, تمہارے بچوں کی پرورش کرے, تمہارے لیے کھانا بنائے, اگر وہ تھوڑا سا اگر کچھ بول دے تو تم برداشت کرو کہ نہیں کرو؟ بولا ہاں برداشت کریں. بولا وہی سمجھ لو, بیوی اگر بڑھ چڑھ کر کچھ بولتی بھی ہے تھوڑا برداشت کر لو, اس میں بھی ثواب ہے, مارنا نہیں ہے.